بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم ہر روز نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں۔ ہم ہر روز جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں اور اپنے والدین کی نافرمانیاں کرتے ہیں، بڑوں کے احکامات پر عمل نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بڑے سے بڑا گناہ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہوا وہ چوری چکاری ہو، زنا ہو یا پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوں، یہ سب ایسے کبیرہ گناہ ہیں جس کا ہمیں اس دنیا میں اور قیامت والے دن اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے۔ ناظرین، لیکن اگر اللہ دوسری طرف ہمیں توفیق دے تو ہم گناہوں سے بچ بھی جاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں توبہ کا در کھلا ہے۔ اگر ہم بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لیں تو اللہ اپنے بندے سے بے حد محبت کرتا ہے اور اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے کہ میرے بندے، اگر تو نے کچھ غلط کیا ہے تو توبہ کر لے، میں تجھے معاف بھی کر دوں گا اور تمہارے پچھلے گناہ بھی مٹا دوں گا۔ ناظرین، ہم ایسے ہی ایک نوجوان کا واقعہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں جو اللہ کا نافرمان بندہ تھا، لیکن جب اس نے توبہ کی تو اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے، اور ہم آپ کو اس نوجوان کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑا۔ لوگ پریشان اور بے حال ہو کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت باران رحمت نازل فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے 70,000 بنی اسرائیل کے ہمراہ جنگل میں نکل گئے اور بارش کی دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ الہی، معصوم بچوں، نیک بوڑھوں اور بے زبان جانوروں کے طفیل ہم پر رحم فرما کر باران رحمت نازل فرما۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر لی تو اس اعتبار سے کہ دعا کے بعد بجائے امید باندھنے کے آسمان پہلے سے زیادہ صاف اور آفتاب اور پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا کہ یا اللہ، اگر تیری بارگاہ میں میری وجاہت ختم ہو گئی ہے تو نبی آخر الزمان جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے التجا کرتا ہوں کہ تو اپنی رحمت کے صدقے بارش نازل فرما۔ اور اسی وقت وحی آئی اور اے موسیٰ، تمہارا مرتبہ ہمارے یہاں بالکل نہیں گھٹا، تم اب بھی ہمارے نزدیک مرتبے والے ہو، مگر بات یہ ہے کہ تمہاری قوم میں ایک ہمارا نافرمان بندہ ہے جو 40 سال سے ہمیں ناراض کرتا رہا ہے۔ جب تک وہ موجود ہے ہم ہرگز ایک قطرہ بارش نہیں برسائیں گے۔ آپ اعلان کریں تاکہ مجمع سے وہ نافرمان چلا جائے جس کے سبب بارش رکی ہوئی ہے۔ حکم پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو وہ نافرمان بندہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور چاروں طرف نظر ڈالی۔ جب اس کے علاوہ اور کوئی مجمع سے نکلتا نظر نہ آیا تو اس نے سوچا کہ اگر باہر نکلتا ہوں تو سب کے سامنے رسوائی ہوتی ہے، اور اگر نہیں نکلتا تو میرے گناہوں کے سبب بارش نہ ہونے سے سب کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ سوچ کر دل میں توبہ کا فیصلہ کر لیا۔ پھر اس نے اسی بھرے مجمع میں چہرے پر پردہ ڈالا اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی اور کہا کہ اے میرے رب کریم، یہ تیرا بندہ سرے پاغندہ اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ اور طالب توبہ ہے۔ یا اللہ، میں نے 40 سال تک تیری نافرمانی کی مگر تو مہلت دیتا رہا، اب تیری طرف توبہ کے ارادے سے متوجہ ہوا ہوں، پس قبول فرما، محروم نہ فرما اور مایوس نہ فرما۔ پس پھر کیا تھا کہ روایات میں آتا ہے کہ ابھی تو دعا اور توبہ ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ، ابھی تو وہ بندہ مجمع سے باہر نکلا بھی نہیں، پھر یہ بارش کیسے برسی؟ ارشاد ہوا کہ موسیٰ، پہلے جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اب اسی کی وجہ سے برسائی ہے، اس لیے کہ اس نے توبہ کر کے ہم سے صلح کر لی ہے اور ہمیں راضی اور خوش کر لیا ہے۔ ناظرین، اگر ہم نظر دہرائیں تو ہم ہر روز نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے جھوٹ بولتے ہیں اور کتنوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کتنوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہلت دی ہے کہ جب بھی تم کوئی غلطی کرو تو تمہارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ ناظرین، یہ دنیا فانی ہے اور ہر ایک نے ایک دن فنا ہو جانا ہے، اور میدان محشر
میں اچھے اور برے اعمال کا حساب ہوگا۔ جس کے اچھے اعمال ہوں گے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جس کے برے اعمال ہوں گے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی تڑپتی ہوئی آگ میں تڑپتا رہے گا۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم برے اعمال سے بچیں اور ہمیشہ اچھے اعمال کریں، تاکہ ہمیں آنے والی زندگی میں بھی اچھے اعمال کا صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے کام سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔